حافظ جی کو، مولوی صاحب کو، امیر المومنین جو بادشاہ تھے، اور ایسے بادشاہ کہ جس گلی کو صبح کو چلے گئے شام تک شیطان بھی اس گلی میں نہیں گھستا تھا، ایسے امیر المومنین تھے وہ، ویسے ہی بادشاہ نہیں تھے ٹوچے پوچھے اگر ووٹ دے کے لوگوں نے 5 سال کو بنا دیا، ایسے بادشاہ نہیں تھے۔ تو کیا فرمایا ہوئے؟ تم جھوٹ بولتے ہو۔ بولو بھائی، غصہ آنا ضروری ہے؟ نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اور تم بتاؤ کہاں جاتا ہوں، تمہیں کیا پتا ہے؟ انہوں نے کہا میں بتاؤں گا۔ کہاں بتاؤ؟ کہا مدینے کے فلاں فلاں محلے میں بڑی بڑی حسین خوبصورت عورتیں رہتی ہیں، تم رات کو پہرے داری کے بہانے سے دیکھ بھالنے انہیں جھانکنے تانکنے جاتے ہو۔ بولو بھائی، اب کچھ کسر رہی ہے؟ تسبیح تو پڑھنا آسان ہے، اور معرفت خداوندی چلنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو علم دعوت دے رہا ہے معرفت کی طرف، آؤ۔ تو آپ نے فرمایا کیا کہا؟ تم مدینے کی فلاں فلاں محلے میں جو بڑی حسین عورتیں ہیں، تم رات کو ان کو ہیلے بہانے سے جھانکنے تانکنے جاتے۔ بولو پہلے کیا کہا تھا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو پہلا بات غضبناک تھی نہیں، بادشاہ جھوٹ بول رہا، امیر المومنین مسلمانوں کا بادشاہ، خلیفہ دوم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ تم جھانکنے تانکنے جاتے ہو۔ بولو بھائی، مجھ جیسا ہوتا تو کیا کرتا؟ ارے کم بخت کہیں کی، تو ہی گھر میں جب مجھے یوں کری تو سارا گاؤں اور سارا قصبہ سارا ضلع کیا کہے گا مجھے؟ جب تو ہی میرے پہ یہ الزام لگا رہی کہ وہاں جھانکتا تھانکتا پھرے عورتوں کو، تو یوں کری کم بخت، تو پھر مجھے اور کون چھوڑے گا؟ کہ بھائی بیوی کی بات سچی۔ بولو غصہ آتا نہیں آتا؟ ذرا اپنے اوپر یوں سوچ کے دیکھو، یوں کر کے گردن ہلا کے اگر میری بیوی مجھے کہہ رہی ہو تو میرے پہ کیا بیتے گی؟ کیا بیتے گی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ نے کیا جواب دیا؟ وہ یوں فرمایا، میرا اللہ خوب جانتا ہے، میرا اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ کیا چلے گا؟ بات ختم۔ اور یہ تو عورتیں ایسی ہیں، کہہ لی پھر ختم۔ جب بچے ہو نا گالی دے دی، پھر گاڑی کٹ، بس گاڑی کٹ، اور تھوڑی دیر میں 5 منٹ میں 10 منٹ میں یا شام تک کہنا بھائی گاڑی جوڑ لے، بس ملا ملی لے جوڑ لی۔ یہ حال ہے ان عورتوں کو۔ ابھی تو کچھ کہہ دیں گی اور تم اسے چپٹ جاؤ اس بات کو، تو پھر بتنگڑ بن گیا، اور ورنہ تو بات ادھر کری پھر ختم۔ جب تم دوبارہ گھر میں جاؤ گے جاتے کہ دیکھے گی چہرے پہ کیا ٹائم ہوا، کیا بجا ہے، جو صبح بات ہوئی تھی اثر ہے کہ نہیں؟ دیکھا اس کے چہرے پہ کوئی اثر نہیں، کیونکہ یہ تو معرفت خداوندی حاصل ہے۔ جو گیا السلام علیکم، چہرہ دیکھا کچھ، وہ بھول گئی، ختم ہو گئی بات۔ اور تم اسے پال کے بیٹھو گے تو پھر پالنے میں ہی جھول لو گے بھائی، ہے نا؟ تو کیا جواب دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے؟ کیوں واقعہ پیش آیا، کیوں بات یہ آئی؟ اس لیے کہ ہمیں قیامت تک آنے والے مومنوں کو اور اللہ اللہ کرنے والوں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ تو ہے ہی کم عقل عقل کی بات کرے گی یا بے وقوفی کی زیادہ کرے گی؟ تو بے وقوفی کی نہیں کی اس نے۔ اور آپ نے کیا کہا؟ میرا اللہ خوب جانتا۔ کہتی پھر، یہ تو یوں جھانکتا پھر کہتی پھر میرا اللہ خوب جانتا ہے، فیصلہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ چاہے گا تو مجھے رسوا کرے گا، اور چاہے گا تو عزت دے گا، اور جب وہ عزت دے گا تو کوئی چھین نہیں سکتا، اور جب وہ مجھے ذلیل کرے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ بولو ایمان بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ اس کو فرمایا، اس کے یقین میں اور مضبوطی آ گئی۔ تو تم کدھر متوجہ ہوئے؟ کس جھگڑے میں پڑ گئے؟ تم کدھر متوجہ ہوئے؟ کدھر توجہ کی تم نے؟ محبوب کی گود میں بیٹھ کر اور خلوت میں ہو کر کدھر متوجہ ہوئے؟ کس غم میں پڑ گئے؟ کس خیال میں پڑ گئے؟ ادھر توجہ کی ضرورت کیا ہو؟ ایک بزرگ تھے جلال آباد میں، ان کی بیوی نے ایسے لفظ کہہ دیا کچھ الٹا سیدھا جو برداشت کے قابل نہیں تھا، بڑی کڑوا گھونٹ تھا، لیکن جب کہہ دیا تو ان بزرگوں نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، مزہ آ گیا۔ انہیں کہتے باہر چلے، باہر سے جب آئے پھر ہاں جی وہ تمہیں جو لفظ کہا تھا مجھے بڑا ہی پیارا لگا، ایسا تو میں نے آج تک سنا ہی نہیں کسی کی زبان سے، ذرا ایک دفعہ مجھے اور سنا دو برائے مہربانی، ایک دفعہ اور سنا دو۔ اب بیوی بچوں کو منہ
پھر کہا اجر کو ہاں جی سنا دو نا، تمہارا کیا حرج ہے، میرا جی چاہ رہا ہے، بڑا مزیدار جملہ تھا وہ، چلو سنا دو۔ دوبارہ ہوا، تیبارہ ہوا، جب 3-4 آتے جاتے کبھی کبھی کہنے لگے اجی سنا دو، تمہارا کیا حرج ہے، جب تو تم نے اپنی مرضی سے سنا تو میرے کہنے سے سنا دو۔ آخر وہ اس بیوی کو یوں کہنا پڑا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ یہ تو مقصد تھا، کچھ اور تھا، ڈنڈے سے بھی یہی مقصد ہے تمہارا مارنے کا کہ وہ یوں کہے، ہے نا۔ اور انہوں نے کس ترکیب سے، حکمت کے ساتھ، ہے نا، اور کیوں کہ ان کو معرفت خداوندی حاصل تھی۔ ادھر توجہ کی ضرورت تمہیں کیوں گئی، کیوں ہوئی، سمجھ میں آئی؟ یا ایھا المزمل، دار الندوہ جو مشورے کے لیے مشرکین نے مکان بنا رکھا، اس میں جمع ہو گئے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خطاب تجویز کرو۔ کسی نے کہا انہیں کاہن کہو، کسی نے کہا شاعر کہو، کسی نے کہا مجنوں کہو، اسے پاگل کہو، کسی نے کہا کہ ساحر کہو، اس لیے کہ سحر کے اندر دوست کو دوست سے جدا کرنا ہوتا ہے۔ ہماری آپس کی دوستی تھی، ان کے کلام سے قرآن جو کہتے ہیں نازل ہو رہا ہے، جدائی پڑ گئی۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچ گئی، انسان ہونے کے ناطے سے آپ کو غم ہو گیا، مجھے کیا کیا سوچ رہے ہیں، یوں کہو یوں کہو یوں کہو، میں نے کیا بگاڑ دیا؟ چادر میں لپٹ کر لیٹ گئے۔ جب غم ہو آدمی کو تو کیا کرے، کہ میں بھی لیٹ جاؤں کیواڑ بند کر کے؟ جب برداشت سے باہر ہو جا بات صدمے میں، اور برداشت نہیں ہوتی تو بس پھر یوں سوچے بس اب انسن پٹی لے کے پڑ جاؤ، کیواڑ بند کر کے لیٹ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں لپٹ کر لیٹ گئے، تو جس صفت کے اندر تھے اسی صفت سے اشتقاق فرما کر فرمایا تاکہ ملاطفت ہو جائے، نرمی آ جائے، دل و دماغ میں کچھ سکون ہو جائے۔ تو یا ایھا المزمل فرمایا، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ میاں بیوی میں کچھ جھگڑا ہو گیا، کچھ بات ہو گئی، ذرا رنج سا طبیعت میں آ گیا، تو مسجد نبوی کے فرش پر آ کر حضرت علی باہر لیٹ گئے، مکان میں سے مسجد کے صحن میں آ کر کے لیٹ گئے۔ وہاں مٹی تھی، جسم پر لگ گئی اور مٹی میں پڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حضرت علی کو، تو اس حالت میں گھر میں رنجش ہو کر کے یوں آ کے لیٹے ہیں غمزدہ، تو حضرت علی کو فرمایا ابو تراب، اے مٹی والے کہہ کر خطاب فرمایا۔ تو یہ مٹی والے کیوں کہا؟ مٹی میں پڑے تھے نا، سمجھ میں آئی؟ تو مٹی آپ کے جسم پر لگ گئی، تو آپ نے حضرت علی کو ابو تراب کہہ کر خطاب فرمایا تھا۔ غرض آپ کو خطاب ہے کہ ان باتوں کا رنج نہ کرو، بلکہ حق تعالیٰ کی طرف تم توجہ اور زیادہ کرو۔ یہ مشورہ کر رہے ہیں جادوگر کہو اسے، محمد کو کیا کہو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹ کر لیٹنے والے، اٹھ جاؤ، رنج نہ کرو، بلکہ اور زیادہ جماؤ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ توجہ رکھو، واسطے سے نظر ہٹاؤ، جو خیال آ جائے ان کی ملامت سے بے التفات ہو جاؤ۔ جو تمہارے دل میں خیال آ رہا ہے، اگر انہوں نے طے کر لیا جادوگر کو، تو سارے مکے میں جادوگر مجھے کہا کریں گے، اس خیال سے بے خیال ہو جاؤ۔ سمجھ رہے ہو؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ اپنے حبیب۔ اے چادر میں لپٹنے والے، کتنے پیارے انداز سے، یوں تو کہہ سکتے ہیں محمد سر اٹھاؤ، لیکن کیا کہا ہے؟ یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، یعنی انوکھا انداز، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہلکا ہو جائے۔ تو جو خیال تمہیں آ جائے اس خیال سے بے توجہی اختیار کر لو، ادھر سے بے خیال ہو جاؤ، ادھر سے لاپرواہ ہو جاؤ۔ تو معلوم ہو گیا جتنے خیالات غیر اختیاری، جتنے وسوسے غیر اختیاری امنڈ کر آ رہے ہیں، جہاں بے خیالی اور بے التفاتی سے کام نہیں چلتا، اس کا علاج یہ ہے کہ دوسرے کام میں لگ جاؤ۔ اس کا علاج یہ ہے دوسرے کام میں یہ لگ جاؤ۔ یہ تمام وسوسوں کا، تمام غیر اختیاری خیالات کا علاج ہو گیا۔ لوگ خیالات اور وسوسوں کو پالتے رہتے ہیں، اس کا علاج اس سورہ مزمل کے اس رموز میں سے نکل آیا۔ آواز دیا ایھا المزمل، آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے
اور فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ اے پیغمبر، رات کا وقت ہے، اٹھ جاؤ، اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، اٹھ جاؤ، میری یاد میں لگ جاؤ۔ تو کام میں لگا دیا، اور جب اللہ اللہ میں لگ گئے ذہن بدل گیا، اور جب ذہن بدل گیا دل میں طاقت آ گئی، تو نام روشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ان مشورہ کرنے والوں کا ہوا۔ خدا کرے ہماری سمجھ میں آ جائے۔ حضرت فرما رہے ہیں ایھا السالکون، اے سلوک کو طے کرنے والوں، ایھا الطالبون، اے طالبین ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، وہ تو غیروں کی طرف سے تھا، کبھی اپنوں کی طرف سے بھی بڑی بڑی عجیب غریب نورانی بات پیش آ جاتی۔ وہ تو غیروں کی طرف سے تھی جو مکے کے کافروں نے مشورہ کیا، وہ اپنوں کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا تھا، ایک مولانا تھے، انہوں نے لکھا، کاپی آئی تھی ان کی اصلاح کی، اس میں لکھا تھا جب میں ذکر کرنے لگتا ہوں تو بعض دفعہ اتنی تیز خوشبو آتی ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں اتنی تیز خوشبو کہاں سے آئی، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے پیچھے کوئی کھڑا ہو گیا ہو، آ کر جب میں دیکھتا ہوں کھڑکا ہونا اس کا آنے کا تو وہاں کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ یہ فرما رہے ہیں یہ اپنوں کی طرف سے ہیں، وہ تو غیروں کی طرف سے تھے دکھ، اور یہ اپنوں کی طرف سے ہیں سکھ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے بھی کچھ بے چینی ہو جاتی ہے، جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگل میں تشریف فرما ہے، ایک آواز آنے لگی، بڑی عجیب و غریب آواز آ رہی تھی، اوپر نظر اٹھا کر تو دیکھا آسمان و زمین کے بیچ میں بہترین تخت کے اوپر تخت ہے، اور تخت کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے، تخت نشینی عجیب، تخت عجیب، تخت کے اوپر جبرائیل علیہ السلام کا بیٹھنا، جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کا بیٹھنا وہ عجیب، ادھر آواز جو آ رہی ہے وہ عجیب، ادھر روبرو عجیب و غریب انداز، تو آپ پر آواز سے ہیبت طاری ہو گئی۔ زمین آسمان کے بیچ میں اتنا بڑا تخت بچھ رہا ہے، اس کے اوپر جبرائیل شان کے ساتھ تشریف فرما ہے، تو آپ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ آپ گھر تشریف لے آئے، اسے دیکھ کر اپنے گھر تشریف لے آئے اور چادر میں لپٹ کر یوں بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں لپٹ کر بیٹھ گئے۔ تو سلوک کے اندر جبکہ سالک سلوک میں ترتیب سے کام لے، عبادت اور ذکر میں لگا ہوا ہو، تو عجائب اور غرائب سامنے آتے ہیں۔ اب تو لوگ یوں کہتے ہیں تہجد کی پابندی نہیں ہو رہی، معمولات کی پابندی نہیں ہو رہی، تو پابندی ہو رہی تو پھر تو بندہ بننا نہیں چاہتا، خدا بننا چاہتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں، جس حال میں چاہوں رہوں، ہے نا؟ بندہ بننا ہے تو بندگی کرنی پڑے گی۔ عبادت اور ذکر میں لگا ہوا ہو تو عجائب اور غرائب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، پختہ بنانا چاہتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ باترتیب لگا رہے، گرا نہ ہو، یعنی متاثر نہ ہو۔ وقتی اتفاقی اثر آ گیا، اس سے نکالنا چاہتے ہیں، پختہ بنانا چاہتے ہیں، اس کی موت سے پہلے اس کو ایسا عجیب و غریب پختہ بنانا چاہتے ہیں۔ پھر سمجھایا کہ وہ فرشتہ تھا، اس طرح سے تھا۔ کون؟ روح القدس، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ شروع زمانے کی بات ہے، یہ شروع زمانے کی بات ہے۔ تو یہاں بھی جب کپڑوں میں لپٹ گئے تو کہہ دیا یا ایھا المدثر، جب کہہ دیا یا ایھا المدثر، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں تو غیروں سے صدمہ اور یہاں اپنوں سے صدمہ۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جی۔ رات کو سوئے خواب میں کچھ اور عجیب قسم کی اسی طرح کی نظر آنے لگی، دکھائی دینے لگی، کبھی ذکر میں آواز آنے لگی۔ رائے پور میں ایک آدمی اللہ کا ذکر کرتا تھا، جب وہ ذکر کا سارے اپنا ذکر کرتے تھے، یوں فرمایا اس زمانے میں جب وہاں خوب ذکر ہوتا تھا تو جو اللہ کے والوں تھے وہاں پہنچے، جن کے اللہ نے آنکھیں کھول رکھی تھی دل کی، وہ دیکھتے تھے کہ وہاں کے باغ میں ان درختوں کے پتے بھی اللہ اللہ کرتے تھے۔
ہم گھروں میں اللہ کا نام لینے کو تیار نہیں، قرآن گھر میں پڑھنا مشکل، عورتیں بچوں کو نہیں بٹھاتی گھر میں فجر کے وقت میں کہ یہاں بیٹھ کر سب تسبیح لے لو اور پڑھو لا الہ الا اللہ، قرآن شریف والے قرآن شریف پڑھیں۔ تو جو اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کی بات کو پکڑتے تھے اور پکڑ کے لے جا کر کے عمل کرتے تھے۔ حضرت مولانا رشید صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت گنگوئی نے فرمایا دھوبیوں سے کہ وہاں مجلس میں آتے تھے، فرمایا اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کیا کرو۔ وہاں کے ذکر میں بیٹھتے تو دھوبیوں کو کیا ہوا، جب جا کر وہاں جوہر پہ صبح صبح تالاب پہ کپڑے دھوتے تھے، پٹڑے اپنے اپنے ڈال رکھے اور اٹھا کر وہ کپڑے پہ ڈنڈا جب مارتے تو سب یوں کہا کرتے تھے اللہ 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 اللہ۔ تو رات کو صبح کو جوہر پہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، دھوبی دھو رہے ہیں کپڑے۔ دیکھا کیسے نورانیت پھیلی اللہ والے کی بات ماننے کی برکت۔ دیوبند میں ایک آدمی جو گھنٹہ بجاتا تھا، جو مدرسے میں گھنٹہ لگتا ہے، اتنا بڑا گھنٹہ ہے وہ، اس کا پیتل تھا، تو جب وہ گھنٹے پہ جا کر ٹائم پہ گھنٹے مارتے تھے، اس میں 10 بجے 12 بجے تو کہتے بول رہے گھنٹے اللہ، بول رہے گھنٹے اللہ، بول رہے گھنٹے اللہ۔ اچرے دیکھا آپ نے دربان، مدرسے کا دربان سہارنپور کا، حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو میرے ساتھ حج کو چلو۔ انہوں نے کہا حضرت میری ایسی قسمت کہاں، دربان کو نوکر مزدور کو چلو، ساتھ لے گئے، مدینہ شریف پہنچ گئے، جا کر رہنا سہنا اللہ اللہ کرنا، کمال، اس کو تو مستی آ گئی۔ جب رات کو سوئے تو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس دربان کو ہوئی حضور کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کیسے مزاج ہیں، ہمارے مدینہ شہر میں کوئی پریشانی تو نہیں؟ تمہیں ہمارے مدینہ شہر میں کوئی پریشانی تو نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم نہیں، پریشانی تو کچھ نہیں ہے، مگر کتے زیادہ ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ کتے زیادہ پھر رہے تھے وہاں کتے زیادہ ہیں، وہ پریشان کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اب تمہیں وہ کتے پریشان نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا اب تمہیں وہ کتے پریشان نہیں کریں گے۔ صبح کو اٹھے، فجر پڑھی، اشراق پڑھی، اللہ اللہ کر کے جب ناشتے میں بیٹھے، مقامی آدمیوں سے آ کے ایک نے کہا حضرت شیخ سے، حضرت آج تو عجیب بات ہوئی۔ فرمایا کیا؟ مدینے کے سارے کتے مرے پڑے، وہاں پڑا وہاں پڑا، سب کتے مرے پڑے۔ جب اس نے سنا اس دربان نے وہ بات تو وہ چونک گیا، اور چونک کر کہنے لگا تو بس تو اس کا الزام بھی ہمارے ذمہ آئے گا، اسے کچھ خبر نہیں، میں کہاں بیٹھا ہوں تو غرق تھا، اس کا الزام بھی ہمارے ذمہ آئے گا۔ حضرت شیخ نے فرمایا بے وقوف تیرے ذمہ کیوں آئے گا، تو نے مارے کتے یہ تیرے ذمہ۔ اب انہوں نے کہا نہیں حضرت وہ رات اسی طرح سے خواب میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اب تمہیں کتے پریشان نہیں کریں۔ تو فرمایا حضرت شیخ نے ڈانٹا اور فرمایا بے وقوف، تجھے مانگنی بھی یہی چیز رہ گئی تھی، کتے پریشان کر رہے ہیں، اور نے کچھ مانگ سکے تھا؟ اللہ نے موقع عنایت فرمایا تو کیا مانگی، کیا فریاد کری کتوں کی کہ کتے پریشان کر رہے ہیں؟ یوں بھی تو کہہ دیتا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے قبول فرما لو اپنی غلامی میں، اور بھی تو کچھ مانگ سکتے تھے، کچھ نہیں مانگا۔ تو آپ نے دیکھا وہ مدرسے کا دربان ہے مگر اللہ کے ذکر اور معرفت میں غرق ہے، لیکن پیر صاحب کو اس سے زیادہ معرفت حاصل ہے، جبھی تو فرمایا ڈانٹا اس مرید کو، تو نہ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی تو کیا فائدہ اٹھایا؟ سمجھ میں آ رہی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان، ابھی تو ہم اللہ ہی کو نہیں پہچانتے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ایسے ایسے مجاہد گزرے ہیں جنہوں نے ساری دنیا میں کو دین پھیلا، ڈنکا بجا دیا۔ دوسرے فرقے والے یوں کہا کرتے تھے اگر ایک ایسا ہی مولوی عمر اور ہو جاتا ساری دنیا تبلیغی ہو جاتی، یوں کہا کرتے تھے، کیونکہ ایک عمر نے دنیا کو پلٹ کر رکھ دیا، اور اس کے بعد سے کتنے لگ رہے الٹ پلٹ کچھ ہو رہا۔ وہ فنا تھے، اور جو بولتے تھے اللہ کے لیے بولتے تھے، اور جب جاتے تھے بیان کرنے کے لیے تو حضرت جی سے پوچھ کے جاتے تھے حضرت کیا بیان کروں، حضرت کیا بیان کروں۔ اب حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فرما دیتے تھے اسی پر سارا بیان کرتے تھے، یوں تھا ان کے زبانوں میں اثر۔ فرماتے ہیں میں جہاز میں بیٹھا، ایک ڈاکٹر صاحب امریکہ سے جو پاس کر کے اپنا آ رہے تھے، تو وہ برابر میں بیٹھے تھے، میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور بات کرنے لگا۔ جب بیٹھ گئے تو خالی بیٹھا نہیں جاتا، تو کہ لاؤ کچھ بات ہی کریں،
اب بات کیا کریں ملا، اور وہ دوسرا ویسے دوسرا بالکل ماڈرن. کیا بات انہوں نے کہا؟ اللہ تعالیٰ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اس طرح خبر دی، پہلے اس میں گیتا میں اس طرح بتایا، اور جو ہے بائبل میں اس طرح بتایا، انجیل میں توریت میں اس طرح بتایا. تو جب وہ سن لے اس نے تو اس نے کہا مولانا ایک بات سنو. کہنے کیا؟ نہ میں مانتا توریت، نہ میں مانتا انجیل، اور نہ میں مانتا گرنتھ کو جی، اور نہ وید کو، نہ میں قرآن کو. نہ میں اللہ کو مانتا، نہ میں بھگوان کو مانتا. آگے سمجھ میں؟ تو مولانا جو فرماتے ہیں میں چپ ہو گیا. اچھا بھائی جب تو کہیں کو نہیں مانتا تیرے سے بات کرنا ہی دیکھا، چپ ہو کے بیٹھے. اب وہ بھی چپ، وہ بھی چپ. تو اس کے دل میں احساس پیدا ہوا چپ ہونے سے اچھی خاصی ایک بات چلی تھی کہ سفر کٹتا کچھ تو نتیجہ نکلتا. تو نے ایسی بات کہہ دی رکی سکی سی، مولانا چپ ہی ہو گئے. تو انہوں نے کہا مولانا اچھا ایک بات پوچھو کہ پتہ ہوگا بتا دوں گا، نہیں تو میری کوئی شان تھوڑے گھٹ جائے گی. پتہ ہوگا بتا دوں گا. فرمایا کہ بتاؤ. ہندوؤں کے سامنے تو مورتی رکھی ہوئی ہوتی ہے، انہی کی گھڑی ہوئی مورتی ہے، اپنے ہاتھ سے گھڑی، اپنے ہاتھ سے بینچی اور لا کے گھر میں مندر میں سجا دی، اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے بے وقوف اس کے سامنے ڈنڈوت کر رہے ہیں، یوں کر دے جی بھگوان جی بھگوان. بس جب بے وقوف اپنا آپ تو بنائی، اپنا آپ خریدی، اپنا آپ لا کے یہاں فٹ کری. اب بھگوان جس میں اندر اتر گیا ہے تو کس کس کی مورتیوں میں اترتا پھرے گا بھگوان؟ تو یوں فرمایا کہ ان کے سامنے کوئی مورتی تو ہوتی ہے چاہے سچی یا جھوٹی، اور مسلمانوں کے سامنے تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ہوائی پھیر کریں گے. اے اللہ کہاں اللہ؟ کہیں بھی نہیں. مسلمانوں کے سامنے تو کچھ ہے ہی نہیں. تو جب دکھائی نہیں دیتا تو تم اس کو کیسے مانے؟ ہندوؤں نے بھگوان کو نہیں دیکھا، اپنی مرضی سے مورتی بنا لی. مسلمانوں نے اللہ کو نہیں دیکھا اور اللہ کو ماننے لگے. تو جب خدا کو دیکھا نہیں تو اسے مان کیسے رہے؟ حضرت نے فرمایا ڈاکٹر صاحب دنیا میں کروڑوں آدمی ایسے ہیں، دنیا میں کروڑوں آدمی ایسے ہیں کہ جو چیزوں کو دیکھتے نہیں مگر ان کو مانتے ہیں. جو چیزیں ایسی ہیں، کروڑوں چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی مگر ان کو لوگ مانتے ہیں. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب کروڑوں تو تم چھوڑ دو، مجھے تو ایک دو ہی بتا دو، ایک دو ہی بتا دو ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کو مانتے ہیں اور دکھائی نہیں دیتی. تو حضرت نے فرمایا تم ڈاکٹر صاحب ہو، بتاؤ تمہارے اندر عقل ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں عقل ہے میرے اندر. تمہیں دکھ رہی عقل ہے کہ نہیں؟ یا میں بے وقوف ہوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بھی عقل مند ہیں. تو آپ نے کبھی عقل دیکھی کسی کی؟ کہ نہیں دیکھی. نہیں دیکھی. تو آپ نے فرمایا جب عقل دیکھی نہیں تو آپ نے عقل مند کیسے پہچانا؟ نشانی سے تو پہچانا کہ یہ عقل والا ہے یا پاگل ہے. اس کی پہچان نشانی کیا ہے؟ کہ جو آدمی سلیقے کا کام کرے اسے کہتے ہیں عقل مند ہے، اور جو آدمی بے وقوفی کا کام کرے اسے کہتے ہیں پاگل ہے، اس میں عقل ہی نہیں. یہ تو کہتے ہیں نا. تو عقل تمہیں دکھائی نہیں دیتی، تمہارے اندر بھی ہے میرے اندر بھی ہے. تم نے کسی کی عقل کو نہیں دیکھا مگر سب کو عقل مند اور بے وقوف مانا، مگر نشانی سے مانا. نشانی سے مانا. کیا کام اچھا کر رہا ہے تو عقل مند ہے، عقل والا ہے، اور بے وقوفی کا عقل ختم. تو آپ نے ایک چیز مان لی کہاں؟ تو آپ نے فرمایا اچھا انسان کے اندر روح ہے، آتما ہے روح انسان کے اندر؟ کہ ہاں ہے. تو آپ نے آج تک کسی ڈاکٹر، آپ نے سیکھی ڈاکٹری کے سال لگائے ہیں، تو آپ نے کبھی کسی انسان کے اندر آتما کو روح کو دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا. فرمایا جب نہیں دیکھا تم نے کسی آتما کو یا روح کو تو یہ بتاؤ تم نے آتما کو بغیر دیکھے مانا نہیں مانا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مانا. اور کیسے مانا؟ نشانی سے مانا ہے نا. کہ اگر آدمی زندہ ہے، روح اس کے اندر ہے تو وہ زندہ کہا جاتا ہے، اور اگر وہ سو رہا ہو تو چیونٹیاں بھی اسے نہیں چپٹتی، گدھ بھی نہیں اسے کھاتے ہے نا. تو دیکھو چیونٹیوں کو اور گدھ کو پتا ہے کہ یہ مر چکا ہے یا زندہ ہے. اگر مر گیا ہے تو گدھ اسے کھاتے ہیں، اور اگر زندہ ہے تو گدھ اسے نہیں کھاتے. تو گدھوں کو چیونٹیوں کو تو یہ تمیز ہے، مگر تو ہمیں انسانوں کو یہ تمیز نہیں. تو بولو انسان کی روح کو تم نے مانا، بغیر دیکھے مانا، مگر کیسے مانا؟ نشانی سے مانا ہے نا. کیسے مانا؟ نشانی سے. تو آپ نے تیسری مثال سنو.
آپ ڈاکٹر صاحب ہیں، میں نے آپ کو کالج میں پڑھتے نہیں دیکھا، آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے اور وہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کو کون کون سی ڈگریاں حاصل ہیں، میں نے وہ بھی نہیں دیکھی، لیکن بغیر دیکھے میں نے آپ کو ڈاکٹر مانا ہے نا۔ اور فرمایا کیسے مانا؟ نشانی سے مانا۔ کیا کیا آپ علاج کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں دوائیاں دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہہ کے پکارتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو نشانی سے آپ کو ڈاکٹر مانا۔ میں نے آپ کو ڈاکٹر ہی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کا سرٹیفکیٹ چیک نہیں کیا، تو بتاؤ میں نے تم کو میں نے ڈاکٹر مانا بغیر دیکھے مانا ہے نا۔ کہاں سے مانا؟ نشانی سے مانا۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ نہیں بغیر دیکھے ماننے کی؟ کہاں بالکل صحیح ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک بات اور سنو، جنگل میں جب آپ گئے تو وہاں دیکھا ایک جگہ کوٹھا بنا ہوا ہے، کمرہ بنا ہوا ہے، تو آپ کمرے کو دیکھ کر آدمی کوئی نہیں نظر آیا، تو آپ کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ اس کمرے کا کوئی بنانے والا ہے، اس کمرے کا کوئی بنانے والا ہے، آگے گی نہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں کسی کو بناتے ہوئے کہ کس نے بنایا، وہ مستری کہاں کا تھا، کالا تھا یا گورا تھا، لمبا تھا کہ ٹھگنا تھا، آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ آپ کو تو یہ پتا ہے کہ اس کے بنانے والا کوئی ہے، جبھی تو بنا یہ کوٹھا یہاں۔ تو اس کوٹھے کے بنانے والے کو تم نے مانا بغیر دیکھے، کیوں بھائی؟ بغیر دیکھے مانا نہیں، کیسے مانا؟ نشانی ہے نا، نشانی سے مانا۔ یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا یہ بالکل ہے۔ تو سیدھا ہو کے بیٹھ گئے، اور آس پاس کے بھی جتنے تھے جہاز میں وہ سارے چوکنے ہو گئے، یہ تو عجیب قسم کا ملا آیا آج تو ہے نا۔ ملا تو وہیں ایسے اگر اللہ والے ہو جائیں تو، ہاں جس دن ہم پلٹ جائیں گے دوستو نظام ہی بدل جائے۔ بس اس کے بعد فرمایا پانچویں بات اور سن لو، چھٹی بتانے کا نہیں ورنہ تو کروڑوں ہیں، کہاں تک بتاتے جاؤں گا میں۔ فرمایا وہ ایک یہ ہے کہ ایک گاؤں دی آدمی ان پڑھ جا رہا تھا چلا ہوا جنگل میں، تو اس نے راستے میں دیکھا اونٹ کی لید جگہ جگہ پڑی ہوئی ہے اور پیروں کے نشان اونٹ کے ہیں، تو اس نے یوں کہا اس راستے کو اونٹ گیا ہے۔ کسی نے کہا تو نے اونٹ دیکھا ہے؟ کہ نہیں۔ کہا پھر تجھے کیسے پتا اونٹ کا؟ نشانی بتا رہی ہے پیروں کی، اور یہ لید کرنا اس کی مینگنی بتا رہی ہے اس کی یہاں کو کہ اونٹ گیا ہے۔ تو بولو اس اونٹ کو بغیر دیکھے مانا نہیں مانا؟ کہاں مانا؟ کیسے مانا؟ نشانی۔ کیسے مانا؟ نشانی سے۔ تو آپ نے فرمایا بس یہ پانچ باتیں میری تھی، اب تم یہ بتاؤ۔ اس گاؤدی آدمی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس مکان کا بنانے والا کوئی ہے، اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ اس راستے کو اونٹ گیا ہے، تو تم اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور دنیا کے اربوں خربوں دنیا کے اندر بسنے والے انسان، پڑھے لکھے اور عقل مند سمجھدار، کیا ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا نظام اور اتنا بڑا سال کا اور موسم کا منٹوں سیکنڈوں کا یہ نظام، ان کا چلانے والا بھی کوئی ہے یا نہیں ہے؟ یا اپنا بھی چل رہا ہے؟ تو یہ نشانی نہیں ہے اس بات کی کہ ان کا چلانے والا کوئی ہے نا؟ اس آسمان کا بنانے والا کوئی ہے، نشانی ہے نہیں۔ اللہ اکبر۔ یوں فرماتے مولانا کہ پھر وہ ایسا معتقد ہوا، انہوں نے کہا حضرت آج مول صاحب آپ کی بات سے میں ایمان لے آیا ہوں، دوبارہ سے کلمہ پڑھتا ہوں ورنہ میرا ایمان ختم ہو چکا۔ اور پھر وہ اللہ والا بن گیا، حضرت سے تعلق رکھا، پھر پتہ نہیں کتنے ڈاکٹروں کو لایا اور پھر کتنے ڈاکٹر لا گئے۔ تو یوں ان بزرگوں کی انہوں نے پہلے قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کیا، پھر معرفت خداوندی حاصل کی، جب پبلک میں مال کو تقسیم کیا، جب ان کا کارنامہ یوں چلا ہے۔ آج ہم سوچیں بس خانقاہ بنا لو۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے، میں نے کہا بھائی کیا کام کر رہے ہو؟ یوں کہیں دلی میں خانقاہ کھول رکھی۔ میں نے کہا خانقاہ وہاں کیا کام کرو؟ وہ پیری مریدی لو، یہ بھی کوئی دکان ہو گئی بھائی، یہ بھی کوئی دکان ہو گئی پیری مریدی کی، دکان کھول رکھی پیری مریدی کرتا ہوں۔ بس اب آپ اندازہ لگاؤ، یہ حال ہے ہمارا، ہمارے اکابرین کا، بزرگوں کا یہ نہیں تھا۔ وہاں تو جہاں بیٹھ گئے مل گئی خالی بنڈل۔ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب بادشاہ گیا تو آپ نے جا کر ہدیہ میں ایک تھیلی اشرفیوں کی پیش کی، حضرت نے کے پاس رکھ دی۔ حضرت نے خادم سے فرمایا بھائی بادشاہ آئے ہیں تمہارے، کچھ ہو تو کچھ کھلا دو۔ وہ بیچارہ ادھر ادھر تلاش کر کے ایک طاق میں کل کا پرسوں کا کب کا ٹکڑا بچا رکھا تھا طاق میں، سکا روٹی کا،
اب وہ سوکھ رہا تھا، سخت ہو رہا تھا، لا کے دے دیا بادشاہ کو. جی یہاں تو یہ ہے حضرت. تو فرمایا تمہیں بھاگ کے جائیں گے، بھاگ کے یا اس کے حلوائی کے ان کو 1 کلو بالو شاہی دے دے. سانور یہ کیسے لائے گی؟ اس لیے گھی والی ہیں. ٹھنڈے کی بوتل پکڑ لو جلدی سے. بادشاہ صاحب وہاں اللہ والوں کے نزدیک تو بادشاہ بس ایک ہی ہے اور کوئی نہیں. لا الہ یہ ہے بس. بادشاہ کو کہا دے دو، ان کو پیش کر دو، بس جوڑ لیجیے تحفہ حضرت کی طرف سے. اب بادشاہ نے لیا، توڑ کے منہ میں رکھا. اب چلا رہا منہ کا، وہ کوئی قابو میں آ گیا تھا بادشاہ. وہ ایسا لقمہ سخت کہاں قابو میں آنے والا منہ میں. اللہ اللہ. وہاں چرتھاول ایک جگہ گئے وہاں دعوت میں، تو ان کی لڑکی کی بیوی نے بڑے میاں سسرے کے آگے لا کے کیا رکھی؟ بھنڈی اور مکی کی روٹی. بھنڈی اور مکی کی روٹی یوں پہلے کھا لی. اب روٹی تو ہو رہی سخت، اب وہ بھنڈی بھی ایسی. اب وہ بیچارہ یوں توڑے، وہ بھر جاوے، اسے یوں اکٹھا کرے، بھنڈی میں یوں کرے، لقمہ دبا کے منہ میں رکھے، بہت دیر تک چلاتا رہے منہ. جا کے وہ کرا اس نے تو کہنے لگا بڑھیا کہ بچیرا بچور بچار کے لقمے کو رکھوں منہ میں، بس آلے سے میں یوں ہی پھرتا رہے، قابو میں آتا ہی. اب چلا پتا ہمیں کیسے رکھے تھا وہ آلے میں. ہم بھی منہ میں رکھ کے کرو جائیں ادھر کو ادھر کو ادھر کو، جب نہیں چلتا ہم نکال کے پھینک گے. ہم نے سوچا یہ سخت روٹی ہے اور بھنڈی ہے اور ہری مرچ کی چٹنی بھی ہے. تو میں نے کہا بھائی چٹنی تو اس نے جیسے کیسی لا کے رکھی، جس طرح بھی لا کے رکھی تھی، شکرانہ ادا کرو. شکر ہے بیچاروں نے لا کے دے تو دی وقت پہ. ہم نے کہا بھائی چٹنی بہت، میں نے خالی بغیر لقمے کے چٹنی چٹنی بڑی مزیدار ہو رہی، کیا ٹھکانا ہے کیسے بنائی ہو. اگلے وقت میں جب نمبر آیا کھانے کا پھر تو چٹنی پھر لا رکھی. تمہیں چٹنی پسند آئی تھی وہ چٹنی؟ ہاں. میں نے کہا اللہ کا شکر، بڑی نعمت ہے جو وقت پہ جب مل جائے. تو آپ نے دیکھا کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ ہاں بعد سلامت. منہ آلو کو پھر آ رہے ہیں. جب نہیں قابو میں آیا، نہیں وہ کٹا اور نہیں اترا حلق سے، تو حضرت نے دیکھ کر فرمایا بعد سلامت کیا بات ہے، یہ کھانا یہ لقمہ آپ کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے؟ فرمایا ہاں حضرت اتر نہیں رہا ہے. فرمایا جیسے یہ لقمہ تمہارے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے، تمہاری یہ تھیلی بھی ہمارے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی. اٹھا لو اس کو، اٹھا لو اس کو. سلیم چشتی رحمت اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. جب بادشاہ